سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا تھا، کب ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، میں نے یہ کیوں کیا ہے. وہ جب آپ یہ سوچنا شروع کریں گے نا، وہ آٹومیٹک آپ کا ذہن نہیں، یہ انسان کی بزدلی نہیں ہے کہ اظہار نہیں وہ کر سکتا کسی کے سامنے، تو وہ اکیلا باتیں کر کے سیٹسفائی اپنے آپ کو کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جو دل کی بات تھی نا وہ میں کر رہا ہوں، پوری دلیری سے کر رہا ہوں. کہ آپ کا یہ مطلب ہے اس کی کوئی وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا، ایک کرنے والا اس کو نہیں ملتا، یہ ہمت نہیں ہے نا ہوتی. کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنا انسان غریب ہوگا نا کھاٹ پہ سونے والا، اس کے خواب اتنے بڑے ہوں گے. تو جو بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، اس کے تو خواب ہوں گے ہی نہیں. جتنی زیادہ چیزیں آئیں گی اتنی زیادہ پرابلمز ہوں. اور آپ کو تو بڑا خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی ہی نہیں ہے، خواب دیکھے جا سکتے ہیں. بالکل دیکھے جا سکتے ہیں، حقیقت سے تعلق ہے نا ان چیزوں کا سارا. لیکن یہ جو ہے کہ اکیلے جانا اور باتیں کرنا، تو اس طرح کئی ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ باتیں کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، روڈ پہ آ گیا ہے، کوئی گاڑی لگ گئی ہے یا سامنے کو پول لگا ہوا اس سے ٹکرا گیا ہے، یا کہیں نہ کوئی حادثے کا ایک سبب بن جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی دھیان دوسری طرف ہوتا ہے نا ان کا. دیکھیں آپ جو پریزنٹ میں جو چیز آتے ہیں، اگر اس کے اوپر آپ دھیان رکھیں گے نا تو یہ بات نہیں ہوگی آپ ساتھ. لیکن اس کی وجہ جو ہے، ہم وجہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو کوئی دوست میسر نہیں ہے یا اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. نمبر 1 لیک آف کانفیڈنس، ان کے اندر کانفیڈنس نہیں رہتا ڈپریشن کی وجہ سے، اور وہ کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو وہ انہوں نے اپنی ایک امیجینیشن بنائی ہوتی ہے اور اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اپنے سے ہی باتیں کرتے. اسی وجہ سے بہت زیادہ ان کا ہائی ڈپریشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کنٹری میں بہت سارے مرڈرز ہوتے ہیں. جو ڈپریس لوگ مینٹل لیول کے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا مرڈر کر لیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں نیوز میں تھا کہ ایک لیڈی کا کسی نے کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اونچی آواز میں باتیں کرتی تھی، اس وجہ سے کسی مینٹل بندے نے اس کو مار دیا ہے. چلے، ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، موضوع چل رہا ہے، تو مجھے ایک بریک کے لیے تو اوکے. تو جی، تو یہ کہاں کا واقعہ آپ نے ابھی بیان کیا ہے، یہ مرڈر والا؟ یہ ابھی کچھ دن پہلے BBC نیوز پہ بھی آیا تھا. ایک لیڈی ہے، پہلے انہوں نے اس کو کافی اٹیک وغیرہ کیے تھے، پھر وہ لاؤڈ میوزک لگاتے تھے، پھر اینڈ میں انہوں نے اس بیچاری کا مرڈر کر دیا. مطلب یہ یعنی کہ ڈپریس ینگ بوائز تھے. یعنی کہ آج کل پہلے لوگ کہتے تھے کہ بوڑھے لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، لیکن آج کل ینگ لوگوں کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے، ایون کہ بچوں کو ہوتا ہے. بچوں کو ڈپریشن ہوتا ہے جب وہ اپنے پیرنٹس کی فائٹس دیکھتے ہیں گھر میں، جب ان کے پرابلمز ہوتے ہیں، وہ اکیلے ہوتے ہیں. اور اتنی نیو ینگ جنریشن کے جو بچے ہیں وہ بھی آج کل جیلز میں جا رہے ہیں، ڈرگز لے رہے ہیں، یہ ساری کامن پرابلمز میں انوالو ہو رہے ہیں، کیونکہ ڈپریشن ہے ان کی لائف میں. ان کو کوئی اچھی گائیڈ لائن نہیں مل رہی، اس کی وجہ سے وہ اس طرح کی تو کیا آپ سمجھتے ہیں سلطان بھائی، یہ سارا جو ڈپریشن کا ایک وجہ سمجھتا ہوں میں، فنانس کا مسئلہ، ضرورتیں ہیں، اخراجات ہے، سارا کچھ ہے، لیکن مین وجہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے مذہب سے دور ہو چکے ہیں؟ جب ہم اپنے مذہب میں آئیں گے تو میرا نہیں خیال کوئی مشکل بھی رہے گی. وہ یقین کی بات ہوتی ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات سوچنا شروع کریں نا، اور یہ ٹرو ہے کہ آپ اپنے مذہب کی طرف جب آتے ہیں نا تو خود بخود آپ کی تھنکنگ جو ہے نا، جو غلط سائڈ پہ جاتی ہے وہ جانا ختم ہو جائے گی. آپ اچھی خیالات اچھے کریں گے، اچھی سوچ ہوگی، کبھی بھی آپ اس رانگ سائڈ پہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، اور نہ ہی آپ یہ سوچیں گے کہ یہ بات کیوں ہوئی تھی. کیونکہ آپ اپنے مذہب کی طرف آپ بک پڑھیں گے، آپ کتابیں پڑھیں گے، اس میں کیا کیا لکھا ہے، کیسے کرتے ہیں، کیا ہمارے سامنے دیکھیں نا، رول ماڈل ہے ہمارے سامنے، صحابہ کرام ہے ہمارے سامنے، حضور پاک کی شخصیت ہے، یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. اگر ہم ان کو دیکھیں اوپر جائیں گے تو آپ نہیں کریں اور اس نقشے قدم پہ چلنا شروع کریں تو میرا نہیں خیال کوئی مشکل جو ہے نا مشکل رہے گی. اچھا، میں آپ کو دوسری ایک بات بتاؤں، یعنی کہ پرسنلی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوگا. میں نے دیکھا جن لوگوں کے پاس پاور ہوتی ہے، منی ہوتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو مس یوز کرنے کی. اور جب ایک بندہ بہت بری طرح سے مس یوز ہو جاتا ہے، اس کو ہر طرح سے فیلئر فیس کرنے پڑتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں لوزر ہوں اپنی لائف میں، تو وہ پھر کہتا ہے کہ اوکے آئی ایم ڈپریس، آئی وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ بیڈ، آئی ایم اے بیڈ پرسن ناؤ.
ये भी एक रीजन है ना कि जिन बंदों के पास पावर हो या जो अमीर हो, वो वेल्दी तो लोग होता है ना कि जिनके वो पास दूसरे लोगों ताकत को है वो मिसयूज पैसा नहीं छीनते करे, हैं, जिनके पास मिसयूज पैसा करते हैं है वो उनका। ताकत खरीद लेते हैं, मिसयूज करते हैं मिसयूज उनका। होता है, यस। लेकिन मेन वजह फिर वही आ जाती है ना, वजह फिर वही आ जाती है कि हम अपने असल के इंसान का वजूद, इंसान जी। की तख्लीक का मकसद क्या जी, था, वो कि है उसको ना। हम भूल चुके हुए हैं। जी, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हम लोग का दारों में दार नीयतों नीयत, पर। बिल्कुल, हम लोगों बेशक। की नीयत अगर अच्छी नहीं है, हम लोग बुरे काम करते हैं तो उसका नतीजा भी बुरा निकलता है, और जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स, इश्यूज, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें दिन ब दिन नई शक्ल में आती रहती हैं हमारी जी। लाइफ में। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने की जी। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ब्रेक से हम वापस आते हैं, इंतज़ार कीजिएगा।